عیسائیہ کی کتاب میں ایک خوبصورت نظم ہے۔ شمال میں ایک عظیم بادشاہت کے ذریعے یروشلم کا شہر ابھی تباہ ہوا ہی ہے اور تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، مگر کچھ ابھی شہر میں رہ گئے اور وہ حیران ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کیا خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ ہاں، کیونکہ یروشلم ایسا شہر سمجھا جاتا تھا جہاں سے خدا تمام دنیا پر حکومت کرتا اور ہر ایک کے لیے امن اور برکات کا باعث بنتا۔ اب یسایہ یہ کہہ رہا تھا کہ یروشلم کی تباہی اسرائیل کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ خدا سے دور ہو گئے اور بدکار ہو گئے، بس ان کا شہر اور ان کی ہیکل تباہ ہو گئے۔ ہاں، لگتا ہے ہر چیز کھو گئی۔ مگر کہانی آگے چلتی ہے۔ شہر کی دیواروں پر ایک نگہبان ہے اور دور پہاڑوں پر ہم ایک پیغام دینے والے کو دیکھتے ہیں جو کہ شہر کی طرف دوڑتا ہوا ایک خوشی کی خبر لا رہا ہے، اور یسایہ کہتا ہے کہ پہاڑوں پر کیا ہی خوش نما ہیں وہ قدم جو خوشی کی خبر لاتے ہیں۔ خوشنما قدم؟ ہاں، وہ قدم خوش نما ہیں کیونکہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت پیغام لا رہے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ یہ کہ یروشلم کی بربادی کے باوجود اسرائیل کا خدا اب بھی ایک بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کر رہا ہے، اور یہ کہ خدا ایک دن اس شہر کو لوٹے گا تاکہ وہ اپنا تخت لے سکے اور امن برپا کر سکے۔ اور اس خوشی کی خبر کے باعث کہ خدا اب بھی بادشاہی کرتا ہے، نگہبان خوشی کے گیت گاتا ہے۔ اب نئے عہد نامے میں یہی الفاظ یعنی خوشی کی خبر کے لیے یونانی لفظ ایوان انگلیون آیا ہے، اور بعض اوقات اس کا ترجمہ انجیل ہوا ہے۔ لہٰذا جب مسیحی یہ کہتے ہیں کہ آپ انجیل میں ایمان رکھتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس خبر میں ایمان رکھتے ہیں، لیکن کسی بھی خبر پر نہیں۔ بائبل میں یہ الفاظ در حقیقت ایک نئے بادشاہ کی حکومت کے بارے خوشی کی خبر دیتے ہیں، اور نئے عہد نامے میں جو کچھ بھی یسوع کی تعلیمات ہیں یہ ان کے بارے ہے، اور یہ کہ وہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کا اعلان کرتا رہا۔ بس یسوع خود کو پیغام دینے والا دکھاتا ہے جو کہ خدا کی حکومت کی خبر دیتا ہے۔ ہاں، مگر اس نے خدا کی حکومت کو ایسے بیان کیا کہ سب حیران ہو گئے۔ میرا مطلب ہے کہ ایسی حکومت جو کہ بہت طاقتور اور کامیاب تھی، جس اپنی مرضی عائد کرنے اور اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے بہت مضبوط ہونا تھا۔ مگر یسوع نے کہا کہ سب سے عظیم شخص خدا کی بادشاہت میں وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کمزور، غریبوں سے محبت اور ان کی خدمت کرے گا، اور اس نے کہا کہ تم اس وقت خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگے جب اپنے دشمن کو معاف اور انہیں محبت کر کے برائی کا مقابلہ کرتے ہوئے امن کی تلاش کرو گے۔ یہ ایک الگ تھلگ حکومت ہوگی۔ اب یسوع نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اس کے ساتھ آ رہی ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر ایک بہت ہی دلچسپ قصہ ہے جہاں ایک اعلیٰ عہدیدار رومی افسر یسوع کے پاس آتا ہے اور وہ یسوع کو اپنے نوکر کو شفا دینے کے لیے کہتا ہے، اور ساتھ ہی وہ یسوع کے اختیار کا اقرار کرتا ہے، جس پر یسوع اس کے بارے میں کہتا ہے اس جیسا ایمان کسی کے پاس نہیں۔ بس یہ نہیں کہ یسوع خدا کی بادشاہت کا اعلان کر رہا تھا، بلکہ وہ خود ہی بادشاہ تھا۔ بس یہ بات سامنے آتی ہے کہ گلیل سے آنے والا یہ یہودی شخص اس طرح باتیں اور کام کر رہا تھا کہ وہی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ وہ 12 شاگردوں کو مقرر کر رہا ہے جو کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں سے متشابہ ہیں۔ وہ لوگوں کو شفا دے رہا ہے اور ان کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ اور اسرائیل کے سارے لیڈر اس سے اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے قتل کر دیں، اور یسوع نے انہیں ایسا کرنے دیا۔ ہاں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک عجیب بات ہوگی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر یسوع کے لیے یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں اسرائیل کی تباہی کے گناہ کو ایسے دیکھا کہ یہ تمام حالت انسانی کا ایک چھوٹا سا گناہ ہو کہ کیسے تمام انسانیت نے خدا کے خلاف بغاوت کر دی، جو کہ ان کے لیے عالمی اور تمام دنیا کی تباہی کا باعث بنی۔ بس خدا کیسے ایسی دنیا پر حکومت کرنے والا ہے؟ یسوع کا ماننا تھا کہ یہ اس کے دشمنوں کے لیے قربانی کی محبت کے ذریعے ہی ممکن تھا۔ اسی لیے اناجیل میں یسوع کی مصلوبیت کو ایسے دکھایا گیا ہے کہ اس کی یہودیوں کی بادشاہ کی حیثیت سے تخت نشینی ہوئی۔ ہاں، اس نے تاج حاصل کیا اور چوغا بھی۔ وہ کسی تخت پر نہیں بلکہ صلیب پر چڑھا۔ کتنے ہی خوشنما ہیں وہ قدم جو خوشخبری لاتے ہیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے موت کو شکست دی ہے اور وہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کرتا ہے، مگر اس نے خود ہمارے گناہوں اور ناراستی کو دور کیا ہے، اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی اور محبت کے ساتھ اس پر فتح پائی ہے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ وہ جائیں اور اس عجیب بادشاہت کے بارے میں منادی کریں، اور ہر ایک کو دعوت دیں کہ وہ اس بادشاہ کے پاس پوری اطاعت کے ساتھ آئیں جس نے محبت کے ذریعے موت پر فتح پائی ہے۔